بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی خطابات کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے، اس میں سخاوت کی فضیلت کے اوپر آج ہم دوسرا خطاب کر رہے ہیں، یعنی یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، اور مجموعی اعتبار سے رمضان المبارک کے خطابات کے سلسلے کی آج چھٹی قسط ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم نے اس موضوع پر جن کتابوں سے اور جن مصنفین کی تحریروں سے استفادہ کیا ہے، ان میں صحاح ستہ کے علاوہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم، اور اس کے علاوہ کنز العمال سے ہم نے استفادہ کیا ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، ایک حدیث مبارکہ میں ہے جو کہ مروی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح البخاری کے اندر بھی، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح مسلم کے اندر بھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دولت جمع کرنے اور پیسے جوڑ کر رکھنے والوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک فرشتہ روزانہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، اللہم اعطی ممسکا تلفا واعطی منفقا خلفا. اے اللہ، جو شخص پیسوں کو جوڑ کر رکھتا ہے، یعنی ہر وقت گنتا رہتا ہے کہ اب کتنے ہو گئے اور کتنی مال و دولت جمع ہو گئی، اور خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہے، اے اللہ اس کے مال پر ہلاکت ڈال دے. چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں اس کے مال پر اس طرح ہلاکت پڑتی ہے
کہ کبھی اس کے پیسے چوری ہو گئے، کبھی ڈاکہ پڑ گیا، کبھی کوئی نقصان ہو گیا، اور کچھ نہ ہو تو بے برکتی تو ضرور ہوتی ہے۔ وہ پیسے اگرچہ گنتی میں تو زیادہ ہو گئے، لیکن ان پیسوں سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا اور ان پیسوں میں جو برکت ہونی چاہیے تھی، وہ فائدہ اور برکت حاصل نہ ہوئی۔ مثلاً پیسے تو زیادہ ہو گئے، لیکن گھر میں بیماریاں پیدا ہو گئیں، اور اب وہ پیسے ہسپتال اور ڈاکٹر کی نظر ہو رہے ہیں۔ بتائیے یہ کیسی برکت ہے؟ یا پیسے تو بہت جمع ہو گئے، لیکن گھر کے اندر ناچاقی ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں زندگی کا لطف اور سکون جاتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیسے خرچ کرنے والوں کے لیے دعا فرمائی۔ پیسے خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، وَأَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، اے اللہ، جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، صدقہ کرتا ہو، خیرات کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، کسی کو پیسے دے رہا ہو، کسی کو پیسے معاف کر رہا ہو، اے اللہ ایسے خرچ کرنے والے کو خرچ کا بدل دنیا میں ہی عطا فرما۔ بہرحال جو شخص اس طرح لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا ہو، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں اس کے پیسے زیادہ خرچ ہو رہے ہیں، لیکن جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ حقیقت میں جا نہیں رہا ہے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے برکت لا رہا ہے، اور اللہ تعالی اس کو بدل عطا فرما دیتے ہیں۔ آج تک کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا گیا جو صرف اس وجہ سے مفلس ہو گیا کہ وہ صدقہ خیرات زیادہ کرتا تھا، یا لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کی وجہ سے مفلس ہو گیا ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بدل ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ لوگ جو اللہ کی راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں عمر بن حفص نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں زید بن وہب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی اللہ کی قسم ابو ذر نے ربضہ میں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی سیاہ پتھریلی زمینوں میں رات کے وقت جا رہا تھا۔ ہمارے سامنے احد پہاڑ تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور اس کے اوپر ایک رات یا 3 راتیں گزر جائیں سوائے 1 دینار کے جس کو میں قرض کی ادائیگی کے لیے محفوظ رکھوں، مگر میں کہتا ہوں اللہ کے بندوں میں کہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اپنا ہاتھ دکھایا۔ پھر آپ نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جو دنیا میں زیادہ مالدار ہیں وہ آخرت میں کم ہوں گے، مگر جو اس طرح دے دے اور اس طرح دے۔ پھر مجھ سے فرمایا اے ابو ذر تم یہیں ٹھہرے رہو حتیٰ کہ میں واپس آ جاؤں۔ پھر اب آپ تشریف لے گئے حتیٰ کہ مجھ سے غائب ہو گئے۔ پھر میں نے ایک آواز سنی، میں خوف زدہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی چیز پیش آئی ہے۔ بس میں نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں۔ پھر مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آیا کہ تم کہیں نہ جانا۔ پس میں ٹھہرا رہا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک آواز سنی تھی، مجھے یہ خوف ہوا کہ شاید آپ کو کوئی چیز پیش آئی ہے۔ پھر مجھے آپ کا قول یاد آیا تو میں ٹھہرا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، یہ میرے پاس آئے، بس انہوں نے مجھے خبر دی کہ جو میری امت سے اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بالکل شریک نہیں کرتا تھا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خواہ اس نے زنا کیا ہو اور خواہ اس نے چوری کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہو اور خواہ اس نے چوری کی ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے دین میں نافرمانی کرنے والے جو اپنی معیشت میں تنگی کا شکار ہوتے ہیں لیکن وہ سخاوت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ آپ شاعروں کو کیوں دیتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا بہترین مال وہ ہے جس کے ذریعے عزت کی حفاظت کی جائے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا سخاوت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مسلمان بھائیوں سے نیکی کا سلوک کرنا اور مال عطا کرنا سخاوت ہے۔ فرمایا میرے والد ماجد کو وراثت میں 1000 درہم ملے تو انہوں نے تھیلیاں بھر بھر کر اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دیں اور فرمایا کہ میں نماز میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائیوں کے لیے جنت کا سوال کیا کرتا تھا تو مال میں ان سے بخل کروں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت اخنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں درہم تھا،
انہوں نے پوچھا یہ درہم کس کا ہے؟ اس نے کہا میرا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا تیرا اس وقت ہوگا جب تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور مفہوم میں کہا گیا انت للمال اذا امسکتہ فاذا انفقتہ فالمال لک۔ جب تک تو مال کو روکے رکھے تو مال کے لیے ہے، اور جب تو اسے خرچ کر دے تو مال تیرا ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا تو مال کا صحیح فائدہ تجھ کو پہنچے گا اور وہ مال تیرا ہوگا۔ ایک شخص نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک درخواست پیش کی۔ آپ نے فرمایا تمہاری حاجت پوری کر دی گئی۔ عرض کیا گیا کہ اے نواسہ رسول، آپ اس کا رقعہ پڑھتے اور پھر اس کے مطابق جواب دیتے۔ آپ نے فرمایا وہ میرے سامنے ذلت کے ساتھ میں کھڑا رہتا تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا تو میں کیا جواب دیتا۔ اس لیے میں نے اس کا سوال کرنے والے کی شکل میں میرے سامنے دیر تک کھڑا رہنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ یہ آپ کا مفہوم تھا آپ کی بات کا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں کہ کس کس طریقے سے لوگ اس دنیا میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے تھے، غریبوں کی غم گساری کے لیے کیا کرتے تھے، محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، اور پردے کے پیچھے ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آج ہم کسی کے کام آ جائیں اور ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے تو ہم اللہ کے دربار میں اپنا منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، سخاوت کے واقعات بے شمار ہیں، لیکن اس مہینے میں خصوصیت سے چونکہ سخاوت کی بڑی قدر ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے میں چند واقعات آپ حضرات کے سامنے ضرور پیش کروں گا تاکہ سخاوت کی اہمیت آپ کے ذہنوں کے اندر اجاگر ہو اور اس کی فضیلت آپ کے دلوں کے اندر بیٹھ جائیں، اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اور غریبوں کی مدد کرنے میں خرچ کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کریں۔ حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام درہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,80,000 درہم 2 تھیلیوں کے اندر رکھ کر حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجے۔ آپ نے ایک تھال منگوایا اور ان دراہم کو لوگوں میں تقسیم کروا دیا۔ جب شام کا وقت ہوا تو فرمایا اے لڑکی ہماری افطاری لاؤ۔ وہ رونے لگی اور زیتون لائی۔ ام درہ نے عرض کیا کہ آپ نے اتنا مال تقسیم فرمایا، اگر 1 درہم کا گوشت خرید لیتی تو ہم اس سے افطاری کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اگر تم مجھے یاد کراتی تو میں ایسا کر لیتی۔ سبحان اللہ، ان امہات المؤمنین کی
کیسی شان تھی. روزے کا وقت ہے، پتہ ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے اور افطار کیسے کریں گے، لیکن اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول میں اس بات کا احساس تک نہ رہا، اور جلد از جلد جو مال آیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایمان والے کے دل میں اس طرح کا جذبہ پیدا فرما دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. حضرت واقد بن محمد واقدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ انہوں نے خلیفہ مامون کو ایک رقعہ لکھا جس میں لکھا کہ مجھ پر بہت زیادہ قرض ہے اور اب مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا. مامون نے رقعہ کی پشت پر لکھا کہ تم ایسے آدمی ہو جس میں دو خصلتیں یعنی سخاوت اور حیا جمع ہیں. سخاوت نے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں چھوڑا اور حیا کی وجہ سے تم نے اپنی حالت ہم سے بیان نہیں کی. میں تمہارے لیے 1,00,000 درہم کا حکم دیتا ہوں، اگر میری یہ کارروائی ٹھیک اور مناسب ہے تو خوب ہاتھ پھیلاؤ، سخاوت کرو، اور اگر ٹھیک نہ ہو تو تمہارا اپنا قصور ہے. تم ہارون رشید کے زمانے میں قاضی تھے تو تم نے مجھے ایک حدیث سنائی تھی کہ حضرت محمد بن اسحاق نے حضرت زہری سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے زبیر، جان لو بے شک بندوں کے رزق کی چابیاں عرش کے بالمقابل ہیں. اللہ تعالی ہر بندے کے خرچ کے مطابق اس کی طرف بھیجتا ہے. جو زیادہ خرچ کرتا ہے اسے زیادہ دیتا ہے، اور جو کم خرچ کرتا ہے اس کی طرف کم بھیجتا ہے. یہ کنز العمال میں کتنے بہترین الفاظ کے اندر اس تحریر کو نقل کیا گیا. یا زبیر اعلم ان مفاتیح ارزاق العباد بازار العرش یبعث اللہ عز وجل الى كل عبد بقدر نفقته فمن کسر کسر له ومن قلل قلل له. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے چل کر پھر خلیفہ مامون نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ خوب جانتے ہیں. واقدی نے فرمایا، اللہ کی قسم، مامون کا مجھ سے حدیث مبارکہ کے بارے میں ذکر کرنا اس انعام سے جو 1,00,000 درہم پر مشتمل ہے زیادہ پسندیدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہارون رشید نے حضرت مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں 500 دینار بھیجے. حضرت لیث ابن سعد رحمہ اللہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کی خدمت میں 1,000 دینار بھیج دیے. ہارون رشید کو غصہ آیا تو اس نے کہا، میں نے 500 دینار دیے اور آپ نے 1,000 دینار دے دیے، حالانکہ آپ میری رعایا میں شامل ہیں. انہوں نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، مجھے ہر روز 1,000 دینار کی آمدنی ہوتی ہے تو میں نے شرم محسوس کیا کہ ایک دن کی آمدنی سے کم دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. منقول ہے کہ حضرت
لیث بن سعد پر زکوٰۃ کبھی واجب نہیں ہوئی، حالانکہ ان کی یومیہ آمدنی 1000 دینار تھی، کیونکہ وہ خرچ کر دیا کرتے تھے اور صاحب نصاب نہیں ہوتے تھے۔ منقول ہے کہ ایک عورت نے حضرت لیث بن سعد رحمہ اللہ سے کچھ شہد مانگا تو انہوں نے ایک مشک شہد دینے کا حکم دیا۔ کہا گیا کہ اس کا کام اس سے کم کے ساتھ بھی چل جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا اور ہم پر جس قدر نعمت خداوندی ہے ہم نے اس حساب سے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعدہ بنت عوذ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئی تو ان کی طبیعت کو بوجھل دیکھ کر پوچھا، آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا میرے پاس مال جمع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں غمگین ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کو کیا غم ہے؟ اپنی قوم کو بلا کر تقسیم کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غلام کو بھیج کر اپنی قوم کو بلایا اور وہ مال ان میں تقسیم کر دیا۔ میں نے خادم سے پوچھا کہ کتنا مال تھا؟ اس نے کہا 4 لاکھ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو الحسن مدائنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں اپنے سامان سے پچھڑ گئے تو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی۔ اس دوران ایک بوڑھی عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے خیمے میں تھی۔ فرمایا کیا پینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ وہ سواریوں سے اترے تو اس کے پاس خیمے کے ایک کنارے میں صرف ایک چھوٹی سی بکری تھی۔ اس خاتون نے کہا اس بکری کو دوہ کر اس کا دودھ نوش فرمائیں۔ چنانچہ ان تینوں حضرات نے اسی طرح کیا۔ پھر اس عورت سے فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا اس بکری کے سوا کچھ نہیں، آپ میں سے کوئی ایک اسے ذبح کر دے تاکہ میں آپ کے کھانے کے لیے اسے تیار کر دوں۔ تینوں حضرات میں سے ایک کھڑے ہوئے اور اسے ذبح کر کے اس کی کھال اتاری۔ پھر اس نے ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ تینوں حضرات نے کھایا اور دھوپ کی شدت کم ہونے تک ٹھہرے رہے۔ جب جانے لگے تو فرمایا ہم قریش کے لوگ ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، اگر صحیح سلامت واپس آ گئے تو ہمارے پاس آنا، ہم تم سے اچھا سلوک کریں گے۔ پھر چلے گئے۔ اس عورت کا خاوند آیا تو اس نے ان حضرات اور بکری کا معاملے کا ذکر کیا۔ اس شخص کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے ان لوگوں کے لیے بکری ذبح کر ڈالی جن کے بارے میں تجھے کچھ علم نہیں کہ کون ہیں، پھر تو کہتی ہے کہ وہ قریش کے لوگ تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر کچھ مدت کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو مدینہ جانے کی ضرورت پڑی۔ وہ وہاں پہنچے۔
اور اونٹوں کی مینگنیاں بیچ کر گزارا کرنے لگے۔ وہ خاتون مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے گزر رہی تھی تو دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس عورت کو پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکی۔ آپ نے غلام کو بھیج کر خاتون کو بلوایا اور فرمایا، اے اللہ کی بندی، مجھے جانتی ہو؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا، میں فلاں فلاں دن تمہارے پاس مہمان تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ وہی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا تو صدقے کی بکریوں میں سے 1000 بکریاں خرید کر اور ان کے ہاتھ 1000 دینار اسے دیے، اور اپنے غلام کے ہمراہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے پوچھا، میرے بھائی نے تمہیں کیا دیا؟ تو اس نے عرض کیا کہ 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی قدر مال دینے کا حکم دیا، یعنی 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ پھر اسے اپنے غلام کے ہمراہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تو حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 2000 بکریاں اور 2000 دینار دیے، اور فرمایا، اگر تم پہلے میرے پاس آتی تو میں تمہیں اتنا دیتا کہ ان دونوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ وہ خاتون 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر اپنے خاندان کی طرف واپس آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان نواسان رسول اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیا شان کریمی تھی، اور کیسا سخی دل تھا، کیسا فراخ دل تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے۔ اس عورت نے ان پر احسان کیا تھا تو ان حضرات نے اپنی حیثیت کے مطابق اس عورت کی حیثیت سے کہیں زیادہ اس پر احسان کیا۔ تو اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر زندگی میں کوئی آپ پر احسان کرے تو اس کا احسان بھولنا نہ چاہیے، اور اس کے احسان کا بدلہ اس سے بہتر دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بدلہ دینا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو، پوری امت کو، احسان کا بدلہ احسان سے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.